لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بیان سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی یہ سوچ بنا لینی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور ساری دنیا میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے. واجب الاحترام حاضرین محترم، ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ عظمتوں والا مہینہ، شانوں والا مہینہ، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، چاہتوں اور محبتوں والا مہینہ، ربیع الاول 1444 ہجری ہمارے درمیان جلوہ گر ہو چکا ہے. عاشقان رسول سارا سال ربیع الاول شریف کی آمد کا انتظار ہے. کب ربیع الاول آئے گا اور پھر ہم حضور کے میلاد کی دھومیں دیکھیں گے. حضور کی عظمت و شان کے پھریرے لہرائیں گے. حضور کی نعتوں کے نغمے بکھیرے جائیں گے. حضور کی شان آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کا موقع ملے گا. یہ رسول اللہ کے ساتھ جو ہماری قلبی وابستگی ہے اس کا تقاضا ہے. تعلق کہتا ہے کہ جھوم جاؤ، عشق کہتا ہے تذکرے چھیڑو. آپ کو معلوم ہے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے بعد جس ہستی کے ساتھ محبت کا حکم ہے اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور محبت کیا مانگتی ہے؟ حکم تو ہے نا محبت حضور سے سب سے بڑھ کر کی جائے. اور حضور سے محبت ایمان ہے، بلکہ ایمان کی بھی جان ہے. اب وہ محبت کیا چاہتی ہے؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے.
اس لیے ربیع الاول شریف کے آتے ہی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب روئے زمین پر کہیں نہ کہیں میلاد نہ ہو رہا ہو۔ لوگ اس موقع پر اپنے سارے دکھ غم بھول جاتے ہیں، اپنی پریشانیاں بھول جاتے ہیں۔ جتنے بھی عاشقان رسول ہیں حضور کا ذکر کرتے ہوئے انہیں سارے مسئلے بھول جاتے ہیں، بس ایک محبوب ہو اور دوسرا محبوب کا ذکر ہو، سنانے والا سناتا جائے، سننے والے سنتے جائیں۔ ذکر مصطفیٰ کی کوئی ایک مخصوص شکل نہیں ہے۔ جتنے بھی جائز طریقے ہیں سب ذریعوں سے، سب طریقوں سے حضور کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور ہم ذکر کیوں نہ کریں حضور کا؟ میلاد کا مطلب حضور کا ذکر کرنا، آسان مطلب، تو یہ نہیں کہ ہم اس کے کوئی بہت گہرائی میں جا رہے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کا دوسرا معنی ہے ذکر مصطفیٰ۔ کوئی حضور کی بات سنا دو، کوئی حضور کا مرتبہ بتا دو، کوئی حضور کی تعریف سنا دو، کوئی حضور کی نعت سنا دو، بس حضور کی بات ہو۔ عشق والا سارا کچھ چھوڑ کے حضور کی بات سنتا ہے اور جھوم جھوم کے سنتا ہے، آنسو بہا بہا کے سنتا ہے۔ دل یا خدا کے رہنے کی جگہ ہے یا مصطفیٰ کے رہنے کی جگہ ہے؟ دل خدا کے لیے، دل مصطفیٰ کے لیے۔ جس دل میں مصطفیٰ ہے وہ حضور کی بات سنتا جاتا ہے، تھکتا نہیں ہے، تھکاوٹ دور ہوتی جاتی ہے۔ جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے انہیں کہتے ہیں ماں باپ۔ ہم اپنے ماں باپ کے ذریعے، اپنے ماں باپ کے وسیلے سے اس دنیا میں آئے۔ ہمارا وجود ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہے، ہمارا وجود ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، فرمایا میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ مولا والدین کا کیوں؟ خدا کا اس لیے شکر، کل کائنات اس نے پیدا کیا۔ والدین کا اس لیے شکر کہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہ کر ہم اس دنیا میں آئے، پھر ماں باپ نے ہمیں پالا پوسا جوان کیا، تو فرمایا شکر جاری رکھو، ان کا خیال جاری رکھو۔ اب جن کے صدقے میں وجود میں آیا ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اور جس کے صدقے کل کائنات وجود میں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے صدقے یہ جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی،
جان ہے تو جہان ہے، جن کے صدقے میں خود ماں باپ ہے، جن کے صدقے سب انسان ہیں، جن کے صدقے یہ شرق و غرب شمال و جنوب ہے، جن کے صدقے یہ زمین و آسمان ہے، جن کے صدقے یہ عرش و فرش ہے، جن کے صدقے ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، خلائیں ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا ہے، کل کائنات ہے۔ ارے جب وہ آئے، ماں باپ کا ہم احسان نہیں اتار سکتے، ماں باپ کا احسان ہم نہیں اتار سکتے، یعنی یہ سب بزرگوں کا متفقہ فرمان ہے کہ ماں باپ کی جتنی مرضی خدمت کرو، ماں باپ کا جتنا مرضی خیال رکھو، اور رکھو اور رکھو، ماں باپ کے لیے جان دے دو۔ بھائی تم نے ابھی حق ادا نہیں کیا، جب ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، جن کے صدقے عام دنیا میں اس دنیا میں آئے ہیں، پھر رسول اللہ کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں جن کے صدقے کل کائنات وجود میں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تمہارے اوپر میں نے احسان کیا۔ علماء نے لکھا، انہوں نے فرمایا کہ پورے قرآن کے اندر اللہ پاک نے فقط مصطفیٰ کا احسان جتلایا ہے، حالانکہ اس خدا نے تو کل کائنات بنائی ہے۔ اس نے کہیں نہیں کہا میرا احسان ہے کہ تمہیں وجود بخشا، یوں نہیں فرمایا، احسان ہے تو صحیح، لیکن اس نے جتلایا نہیں۔ احسان ہونا تو یہ ذرا ذرا خدا کا احسان، لیکن کیا اس نے جتلایا نہ؟ اس ہوا کی وجہ سے اس میں سانس لے کر ہم زندہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے پر احسان کیا ہے، ہوا پیدا کی ہے، سانس لیتے ہو، زندہ رہتے ہو۔ اتنی نعمتیں پیدا فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں اگر اللہ کی ساری نعمتیں گننے بیٹھ جاؤ، رب نے واضح اعلان کر دیا اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کا نام باقاعدہ اسے نامینیٹ کر کے نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر بڑا احسان کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری نعمتیں ہمارے لیے تو بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن دینے والا رب العالمین وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اگر ان کے اوپر احسان جتلاؤں تو انہیں پتہ تو چلے کہ کیا کچھ دیا ہے، کچھ دیا ہے۔ مولا تو نے احسان کیا، کیا دیا؟ فرمایا تمہیں میں نے اپنا محبوب دیا۔ آؤ اب احسان جتلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، قرآن میں لکھا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ نے فرمایا احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آج کل تو لوگ احسان کے بدلے میں نمک حرامی کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، یہ قانون ہے، ہر عقل مند یہی کہے گا۔ کسی بھی سیانے سے پوچھ لو یار اگر کسی نے آپ کے ساتھ بھلا کیا ہے تو کیا خالے دو چار تھپڑ لگا دے اس بھلا کرنے والے کو؟ یہ تو نمک حرامی ہے بھائی، یہ تو حرام ہے۔ جس نے تیرے اوپر احسان کیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کر، اس کے احسان کو ساری عمر یاد رکھ، اس کے احسان کو مان، اس کے احسان کا لوگوں میں تذکرہ کر۔ یہ عام بندہ بھی جب احسان
احسان کرے تو بدلے میں قانون یہ ہے کہ پھر بھلے کا بدلہ بھلا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اور جب خدا اپنی ایک خاص نعمت دے کر پھر صاف کہہ دے کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اب آپ بتاؤ کہ اس احسان کا شکر ادا کرنا کتنا بڑا فرض ہے۔ تن وار دیں، من وار دیں، دھن وار دیں، سب کچھ نام مصطفیٰ پہ نثار کر دیں، منہ نہ بنائیں، دھوم مچائیں، شکریہ ادا کریں کہ مولا تو نے احسان کیا، اللہ نے جتلایا کہ میں نے احسان کیا ہے، مطلب یہ کہ اب تمہارے اوپر شکر ادا کرنا فرض ہو۔ آ جاؤ اور میرے محبوب والے احسان کا شکر ادا کرو، شکریہ ادا کرو۔ کتنا بڑا ہے احسان خدا، پچھلے 1,24,000 جو کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، اچھا کسی نبی کا نام بھی ہمیں نہیں کہا کہ تمہیں وہ نبی دیے تو احسان کیا۔ آخر میں اپنے حبیب کو بھیجا، فرمایا محبوب حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا۔ میں آپ محبوب آپ آ گئے ہیں، اب سلسلہ نبوت ہی بند ہے، اب اور کون آ سکتا ہے؟ محبوب تیرے بعد پھر کون آنے کا ہے؟ محبوب آپ کے بعد پھر کون آنے کا ہے؟ کوئی نہیں۔ اس لیے حضور کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت ختم کر دیا، کلیتاً منقطع کر دیا۔ میں اب اسی احسان کو مانتے رہنا قیامت کے دن تک، یہ آخری نبی میرا حبیب تمہارے درمیان ہے۔ ہر نبی کی اپنی شان ہے، لیکن رسول اللہ الا وانا حبیب اللہ، میں سن لو، کوئی نبی کوئی شان لے کے آیا، کوئی نبی کچھ بن کے آیا، کوئی کچھ بن کے آیا، میں خدا کا حبیب بن کے آیا۔ خدا نے اپنا حبیب دے دیا، اب قدر کرنا فرض ہو گیا، قدر کرنا فرض ہو گیا ہے۔ قدر کیسے کی جائے؟ دھومے مچانا، ذکر کر کے، چرچا کر کے، اور ویسے شکر یہ ہے شکرانہ، اور اس میں سب کے لیے حصہ ملانا ضروری ہے۔ اس شکرانے میں حصہ ملانا سب کے لیے ضروری ہے۔ انداز اپنا طریقہ، کس طریقے سے آپ شکر ادا کرتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن کرنا ضروری ہے، کرنا ضروری ہے۔ یہ جو سلسلہ میلاد ہمارے بزرگوں نے شروع کیا ہے نا، یہ ادائیگی، یہ شکر، یہ ادائیگی، یہ شکر۔ میلاد مناؤ، شکریہ ادا کرو۔ پھر میلاد کے طریقے بھی بہت سارے ہیں، کوئی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک ہے نبوت اور ایک ہے ولایت۔ ولایت اخفاء مانگتی ہے، ولایت کہتی ہے کہ مجھے چھپاؤ۔ یہ ولایت کا قانون ہے کہ ولایت کو چھپایا جائے۔ اللہ کے ولی کے لیے جو ہے نا ولایت کو چھپانا، یہ ایک ضابطہ ہے۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اپنی ولایت چھپا کے اس کو اوپن نہیں کرو، ظاہر نہیں کرو۔ لیکن جو نبوت ہے وہ اخفاء نہیں چاہتی، اظہار چاہتی ہے۔ نبوت کہتی ہے کہ اعلان کرو، کیونکہ جتنے بھی نبی آئے، آپ کو پتہ ہے نا، کہ جو نبی آتا ہے اس نبی کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ جتنے بھی نبی آئے
اسی لیے ہم جب ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر. ٹھیک ہو؟ تو نبی بتائے گا نا کہ میں نبی ہوں تو پھر لوگ مانیں گے. جب نبی نے نہیں بتایا کہ میں نبی ہوں، مانیں گے کیسے؟ گھر بیٹھے کسی کو کیسے پتہ چلے گا؟ آج خود کیسے سمجھ آئے گا کہ یہ ہستی خدا کی پیغمبر بن کے آئی ہے؟ یہ جو بھی نبی آتا ہے نا، وہ آ کر لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، لہذا مجھے مانو، میرا کلمہ پڑھو، میرا کلمہ پڑھو. اور حضور صرف نبی تو نہیں، امام الانبیاء ہے. صرف رسول تو نہیں، ختم الرسل ہیں. وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فرود وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. یہ نگاہ عشق و مستی کیا ہوتی ہے؟ شعر تو آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. تو اس میں کیا بولتے ہیں؟ نگاہ عشق و مستی. یہ نگاہ عشق و مستی کیا ہوتی ہے؟ مقصد ہے مصطفیٰ کے دیوانے بن جاؤ، مصطفیٰ کے عاشق بن جاؤ، حضور کا نام آتا جائے جھوم جاؤ، ساری دنیا بھول جاؤ. اب نبی کی نبوت یہ کہتی ہے کہ میرا اعلان کرو. نبی کی نبوت کا تقاضا ہے کہ اس کا اظہار ہو. اب دنیا میں کتنے مسلمان ہیں جناب؟ 1.5-2 ارب مسلمان ہیں کم و بیش. 8 ارب آبادی میں باقی غیر مسلم ہیں، کافر ہیں. سن رہے ہیں؟ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی نبوت ڈنڈے سے چھوٹا مار کے اپنا کلمہ نہیں پڑھواتا، نہ اس نے اپنی امت کو حکم دیا ہے. فرمایا میں نبی ہوں، لیکن کسی کی گردن پہ خنجر رکھ کر کلمہ نہ پڑھوانا، بتا دینا کہ حضور اللہ کے. حضور نے خود بھی بتایا، گریبان پکڑ کے کلمہ نہیں پڑھوایا، بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. سعادت مند روحوں نے آ کر خود کلمہ پڑھا، انہوں نے آ کر تسلیم کیا کہ جی ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں. اب حضور کا وصال پاک ہو گیا، تو اب دنیا میں جس نے بھی مسلمان ہونا ہے، بتاؤ وہ کس کا کلمہ پڑھے؟ وہ کس کا پڑھے گا؟ حضور کا پڑھے گا. یعنی اگر ہندو کو کلمہ پڑھانا ہے تو کیا کہو گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج بھی جب تک حضور کا کلمہ نہیں پڑھے گا مسلمان نہیں ہوگا. عیسائی بے شک سچے نبی عیسیٰ کو مانتا ہے، لیکن حضور کا کلمہ پڑھنا فرض ہے اس کے لیے. یہودی بے شک سچے نبی موسیٰ کو مانتا ہے، لیکن کلمہ مصطفیٰ پڑھنا ضروری ہے. کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے مسلمان ہونا ہے، تو آپ کہیں گے آؤ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لو. ہم نے بھی اسی کا پڑھا ہوا ہے، تم بھی پڑھ لو. یہ پہلا زینہ ہے اور پہلا دروازہ ہے اسلام کے اندر داخل ہونے کا، نبی کا کلمہ پڑھو. تو آج بھی مسلمان ہونے کے لیے نبی کا کلمہ ضروری ہے. اللہ کے ساتھ ساتھ نبی کا بھی. اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اس کو مان لے، اور وہ کہے جی میں محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتا، محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، تو آپ خود بتائیں وہ مسلمان ہوگا؟ آپ کہیں گے بھائی تم مسلمان نہیں ہو. وہ کہے گا واہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، سچے خدا کو مانتا ہوں، بے مثل خدا کو مانتا ہوں، کائنات کے مالک خدا کو مانتا ہوں.
میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ساری شان و سمیت مانتا ہوں، ابھی بھی مسلمان نہیں ہو، یعنی تو ابھی بھی مسلمان ہوئے، تو کافر کا کافر ٹھہرا ہوا ہے خدا کو مان کر بھی، خدا کو مان کر بھی کافر کا کافر ٹھہرا ہے۔ کمال ہو گئی یار، تو مسلمانوں کی بڑی عجیب بات ہے، خدا کو ساری شان و سمیت مان کر بھی کافر، ہاں تب بھی کافر، کیوں؟ خود خدا نے کہا ہے کہ میری شان اسی وقت تم مانو گے جب میرے محبوب کی شان مانو گے۔ حضور کو جس نے نہیں مانا اس نے بے شک کروڑ مرتبہ خدا کو مانا تو نہیں مانا۔ کتنی بڑی بات ہے، خدا اپنے منوانے کو نبی کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ میرا ماننا تو تبھی ہوگا جب محمد کو مانو گے، اگر محمد کو نہیں مانا تو بھاگ جاؤ، دفع ہو جاؤ، بھاڑ میں جاؤ، مجھے نہیں مانا ہے۔ نہیں مانا، کوئی ایک بندہ دکھا دے، اگر آپ کو کوئی ساری دنیا کا کوئی کسی مسلک کا ہو، کسی مسلک کا ہو، اسی سے پوچھ لیں کہ یار یہ لا الہ الا اللہ تو بندہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا، مسلمان ہو گیا، ہر مسلک کا عالم کہے گا بابا کافر ہے، کافر ہے، خدا کو ماننے والا کافر ہے۔ اور خدا کے ساتھ جب تک تو مصطفیٰ کو نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ اب ہم نے دنیا کے اندر یہ ایک میلاد کا ہے، ربیع الاول کا جشن میلاد، کیونکہ ربیع الاول میں آقا دنیا میں آئے، حضور کی تشریف آوری ہوئی، حضور کی آمد ہوئی، اور جب جس وقت جس مہینے میں جب کوئی انعام آتا ہے، کوئی خدا کا فضل ملتا ہے، کوئی نعمت آتی ہے، وہ یادگار بن جاتی ہے۔ کیا؟ جب آپ کو جاب ملتی ہے وہ تاریخ آپ نے لکھ رکھی ہوتی ہے، فلاں تاریخ کو ملی تھی، لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، بلکہ جب بھی کاغذات آپ نے جمع کروانے ہوں پوچھتے ہیں ہاں بھی کب ہوئی تھی، جاب کب ہوئی تھی۔ جب آپ کو جاب ملی وہ تاریخ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اپنی شادی کو لوگ یادگار بناتے ہیں، ہر سال اس تاریخ کو، اس تاریخ یاد رکھتے ہیں۔ کوئی بڑی اور آپ کو اللہ کی نعمت ملی ہے کہ وہ تاریخ جب بھی آتی ہے نا، آج مجھے یہ چیز ملی، آج مجھے یہ چیز ملی تھی، اس تاریخ کو ملی تھی۔ اور دنیا والوں سن لو، ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو ہمیں اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ملی، جس کے صدقے میں اربوں جنتی بنے، اس کا کلمہ پڑھتے جاؤ جنت میں داخل ہوتے جاؤ، اس کا کلمہ پڑھتے جاؤ جنت میں داخل ہوتے جاؤ۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ تو جنت تو ملے گی حضور کا کلمہ پڑھنے سے۔ تو حضور کی نبوت خاص طور پر چرچا مانگتی ہے، اعلان مانگتی ہے، اور اس چرچے کا تو اللہ نے بھی ذکر کر دیا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کے جھنڈے ساری کائنات میں لہرا دیے۔ اب باقی جتنے غیر مسلم ہیں انہیں گریبان پکڑ کے کلمہ پڑھانا تو ہمارا فرض نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ کسی بھی غیر مسلم کو گریبان پکڑ کے کلمہ پڑھانا حضور کا، یہ ہمارا فرض نہیں ہے بلکہ حرام ہے، گریبان پکڑ کے کلمہ نہیں پڑھانا۔ لیکن دنیا کے ہر بندے تک یہ پیغام پہنچا دینا ہر کلمہ گو مسلمان کا فرض ہے کہ غیر مسلموں سن لو،
اللہ کا آخری نبی محمد رسول اللہ ہے، یہ بتانا ضروری ہے۔ حضور نے خود بتایا، مکے میں پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کیا میں اللہ کا رسول ہوں۔ پوری زندگی حضور یہ سبق یاد کرواتے رہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہی بتایا نا۔ اب حضور کے وصال کے بعد بھی تو کلمہ حضور کا ہی پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے بندہ، تو اب یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کو بتائے کہ محمد؟ ہم پوری قوت صرف کر دیتے ہیں، ہم اپنا پیسہ لگاتے ہیں، ہم اپنا وقت لگاتے ہیں، ہم اپنی صلاحیت لگاتے ہیں، پوری دنیا میں دھوم مچاتے ہیں، ہر ایک کے کان میں پیغام پہنچائے کہ یہ جتنے بھی مسلمان ہیں یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کا وہ نبی اس دنیا میں تشریف فرما ہوا تھا جس کو پڑھے بغیر، جس کا کلمہ پڑھے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میلاد منانا کیوں ضروری ہے؟ احسان بھی ماننا ہے اور دنیا کے اندر حضور کی نبوت کا ڈنکا بھی تو بجانا ہے نا، ڈنکا بجانا ہے۔ اب یہ جو سوشل میڈیا پہ مسلسل ایک چیز چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں فضول ہے۔ یار حضور کی آمد کا تذکرہ فضول ہے، تیرا تو ذرا ٹبر ہی فضول ہے۔ حضور کی آمد کا تذکرہ کب سے فضول ہو گیا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ تیرا گھر فضول ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ تیرا سارا خاندان فضول ہو، میرے نبی کے ذکر کا تو ذرہ بھی فضول نہیں ہے۔ حضور کے ذکر کا ذرہ بھی فضول نہیں ہے۔ یہ پھر سوشل میڈیا پہ اب چل پڑتا ہے، جو بھی ذریعہ ہے آپ کے پاس، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، سنو لوگو حضور آ گئے۔ وہ جتنے بھی غیر مسلم ہندو ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ربیع الاول میں لوگ، کیونکہ انہوں نے یہ اپنے نبی کی یاد مناتے ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ نبی کون ہے، تو اطلاع پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی غیر مسلم تک؟ جب حضور کا چرچا ہوتا ہے، جب حضور کا تذکرہ ہوتا ہے تو اطلاع پہنچتی ہے نا، غیر مسلموں کا خبر ہو جاتی ہے نا، تو یہ خبر دینا فرض ہے غیر مسلم کو۔ اس لیے ہم اپنے بزرگوں کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ایک طریقہ سمجھایا غیر مسلموں تک نبی پاک کا کلمہ پہنچانے کا، کیونکہ پہنچانا تو فرض ہے، پڑھانا فرض نہیں ہے۔ پہنچانا فرض ہے، پڑھوانا فرض نہیں ہے، وہ تو اس کی مرضی ہے، پڑھے یا نہ پڑھے۔ پڑھے گا تو جنت جائے گا۔ درے فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے گا۔ درے فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ تو دنیا کو بتا دو، دھوم مچا دو، جھنڈے لہرا دو، خرچے کر دو اور اس کے چرچے کرو۔ کہتے ہیں جی چھپ چھپا کے نہیں، حضور کا ذکر چھپ چھپا کے نہیں ہوگا، ڈنکے کی چوٹ پر ہوگا۔ چھپ چھپا کے حضور کا کیوں ذکر ہوگا؟ وہ نبی ہے، بلکہ نبیوں کے امام ہیں، جن کے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا، جن کا کلمہ پڑھے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو مچاؤ نہ دھوم، آواز لگاؤ، چرچے کرو، جلوس نکالو۔ یہ جلوس کیا ہے؟ کیونکہ جلوس کا مطلب ہے باہر جا کر لوگوں کو پیغام دینا آخری نبی کی آمد کا۔ ہر چھوٹا بڑا سن لے، ہر امیر غریب سن لے، ہر مسلم غیر مسلم سن لے کہ بھائی وہ نبی جن کا کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے، وہ نبی جن کا کلمہ پڑھ کر بندہ جنتی بنتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا میلاد دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دھوم ہے، اور یہ فرض ہے، دھوم مچانا فرض ہے۔ کیونکہ جب آپ دھوم مچائیں گے تو پھر آٹومیٹکلی آگے سوال کھڑا ہو جائے گا، کیوں مچا رہے ہو دھوم؟ جی وہ اللہ کے نبی تھے، صرف نبی ہی نہیں تھے، اللہ کے محبوب نبی تھے، اور صرف اللہ کے محبوب نہیں تھے، ہمارے بھی محبوب ہیں۔ ذکر تیری یار دا مولا کرے دا رحمت اقوامی، ذکر تیری یار دا
مولا کریندہ رہ بنا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندہ رہ بنا تیرا میڈا ایک جو ہے محبوب تا بنی کروں تیرا میڈا ایک جو ہے محبوب تا بنی کروں ارشاد تو نہ گھنے میں ایک چمیندہ رہ بنا مچاؤ دھوم بتاؤ دنیا کو خبردار کر دو اور بھائی اسلام کی بات کرتے ہو کون سے اسلام ہے جو حضور کے بغیر ہے قرآن کا کوئی ایک حرف تو حرف کسی ایک حرف کا نقطہ بھی ہے جو حضور کے بغیر ملا ہو قرآن کا ہر نقطہ بھی اگر ملا ہے تو زبان مصطفیٰ سے پہلے ادا ہوگا انڈرسٹوڈ بات وہ کون سا قرآن کا ایک نقطہ ہے جو حضور کے منہ سے نہیں نکلا اور ہے قرآن کیا صدیق اکبر سے منہ سے جو نکلا وہ قرآن ہے بولے بڑا مقام ہے لیکن جو منہ سے ادا ہوا وہ اللہ کا قرآن تو نہیں بنانا حضور کی زبان کا اللہ نے انتخاب کیا کہ محبوب میرا قرآن تیری زبان سے جاری ہوگا پھر دنیا مانے گی یہ اللہ کا کلام سبحان اللہ کعبہ کب کعبہ بنا کعبے میں تو بت رکھے ہوئے تھے کعبہ کعبہ کرتے ہو وہ کعبہ تو حضور نے ہمیں کعبہ بنا کے دیا ورنہ تو بت خانہ بنا ہوا تھا 360 بت نہیں رکھے ہوئے تھے کس نے اس کو ہمیں کعبہ بنا کے دیا محمد مصطفیٰ نے بنا کے نماز پڑھتے ہو یہ نماز کس نے دی صدیق اکبر نے دی یا رسول اللہ نے دی فاروق اعظم نے دی کہ رسول اللہ نے دی تو اصل تو حضور ہے نا صدیق اکبر کی شان بھی حضور کی وجہ سے ہے فاروق اعظم کی شان بھی حضور کی وجہ سے سب کچھ حضور سے ہے کلمہ پڑھنے والا کان کھول کے سن تیرا سارے کا سارا دین محمد عربی ہے حضور کو نے کہا دین ہماوس دین سارا محمد کا نام ہے تو آپ کو فلاسفی سمجھ آئیے کہ حضور کی نبوت کو پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے کہ غیر مسلم تھا کہ انگلینڈ میں نا میلاد ہو رہا تھا تو وہاں ایک غیر مسلم بھی آ گیا اور آنا بھی چاہیے ان کو بلاؤ ان کو بتاؤ نا بتانا تو فرض ہے نا تو وہ سب نے نا جب حضور کا ذکر آیا نا سب نے ایسے اچھا اس نے دیکھا اس نے کہا یہ تو ہمارے علاقے میں نہیں ہوتا اس نے بندے سے پوچھا یہ ایسے کیا کرتے ہیں اس نے کہا ہمیں یہ ہمارے نبی کا نام آیا ہے اور ہمیں اپنے نبی کے نام سے بھی پیار ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دیں ہم اپنے نبی کا نام ادب اور محبت سے چوم لیتے ہیں اچھا تمہیں اتنا پیار ہے اپنے نبی سے تم اپنے نبی کے نام کو بھی کس کرتے ہو اچھا میں پھر ان کی زندگی پڑھوں گا یار اتنا بڑا انسان تھا کوئی کتنا عرصہ ہو گیا ہے کوئی 8-10 سال تو ہو گئے نہیں 1400 سال کیونکہ 1400 سال بھی نام چوم رہے ہو 1400 سال بعد بھی 1400 سال بعد بھی نام چوم رہے ہو خیر تو ہے کوئی ایسا نام ہے اس نے جا کے حضور کی زندگی پڑھی اگلے سال پھر اس محفل میں آیا اب یہاں اس نے آ کے کلمہ پڑھ لیا پورا سال حضور کو پڑھتا رہا کون تھا محمد وہ محمد کلمہ پڑھ لیا تو بتایا تو کلمہ پڑھا نا تو دھوم دھام مچاؤ گے تو انہیں پتہ چلے گا خوب دھومیں مچاؤ میلاد دو چیزوں کو یہ تو دین حضور کے بغیر نہیں ہے اگر دین پہنچانا ہے تو حضور کا نام اونچا کرو اگر دنیا کو دین دے رہا ہے نا تو حضور کا جھنڈا اٹھاؤ یہ دین ہے کہہ رہا ہوں نا حضور کا جھنڈا اٹھا رہا یہ دین ہے دین سارا حضور ہے اس لیے ہم حضور کے نام کا ڈنکا بجاتے ہیں حضور کے بغیر دین ہے ہی نہیں جس بندے کا دین حضور کے بغیر ہے نا وہ پکا جہنمی کافر ہے حضور کے بغیر دین وہ کون سا دین ہے جو حضور کے بغیر نماز حضور کے بغیر روزہ حضور کے بغیر حج زکات تہجد نفلیں قرآن کوئی ایک نقطہ ہے حضور کے بغیر کون سا مدینہ
بغیر ہے؟ کعبہ حضور کے بغیر ہے؟ مجھے یا تو ایک چیز اسلام کے دکھا جو رسول اللہ کے بغیر ہے، تو حضور کا جھنڈا اٹھاؤ، سارے کا سارا دین اوپر چڑھ جاتا ہے۔ دو چیزیں میلاد کو لازم ہے، ایک خوشی، میلاد اور خوشی لازم و ملزوم ہے۔ کہ میلاد آتا ہے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، میلاد کے آنے سے بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میلاد کے دن چہروں پہ تازگی نہیں دیکھتے ہیں، روحانیت نہیں دیکھتے، نورانیت نہیں دیکھتے۔ بھائی حضور کا میلاد ہے تو چہرہ تر و تازہ ہو گیا، طبیعت خوش ہو گئی۔ تو میلاد پاک کو ایک تو خوشی لازم ہے کہ جب بھی میلاد آئے گا خوشی آئے گا، اور خوش ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ ہونا چاہیے، بلکہ ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوش ہونا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں بندے ذرا تھوڑا تھوڑا خوش ہوتے ہیں، کیا تھوڑا تھوڑا؟ بھائی حضور کے لیے تھوڑا تھوڑا نہیں خوش ہونا، بہت زیادہ خوش ہونا ہے، انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، بہت زیادہ خوش ہونا ہے، اتنا خوش ہو کے دنیا کو دکھانا ہے، دنیا حیران رہ جائے تو بہت خوش کیا بنے، یہ تو بہت ہی خوش ہو گیا بھائی۔ یہی 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ میلاد کی وجہ سے خوشی آ جاتی ہے۔ اور دوسرا، میلاد کو چرچا لازم ہے، میلاد کرنے سے چرچے کرو، دھوم مچاؤ۔ میلاد اور دھوم یہ بھی ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہے۔ اب آپ ایک جھنڈا تو اپنے گھر میں لہرا سکتے ہیں، بولیں، اور وہ کہیں گے وہ کس کا جھنڈا ہے؟ خالصتاً رسول اللہ کا جھنڈا، وہ اس کی نسبت صرف حضور کی طرف ہے، اور کس چیز کا ہے؟ بھائی ایک جھنڈا تو لگا سکتے ہو، گھر میں جھنڈا لگا دو، اپنی سواری پہ لگا سکتے ہیں تو لگا دو جھنڈا، ہے ہی حضور کا جھنڈا، میرا جھنڈا تو ہے نہیں ہے، نہ میرا اس کے اوپر نام چھپا ہوا ہے، یا آپ کا نام بھی نہیں چھپا ہوا۔ یہ ایک نسبت ہے، یہ ایک تعلق ہے کہ ہم اپنی نسبت کے ادھر، آج بھی جب ہم حضور کے تذکرے کرتے ہیں، ادھر ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ کے حضور خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی نے دیکھا نا خواب میں حضور کی زیارت میں، یا رسول اللہ یہ جو میلاد مناتے ہیں اور بندے خوش ہوئے پھرتے ہیں، بندے خوش ہوئے پھرتے ہیں، تو آج کے میلاد مناتے ہوئے خوش ہونا کیسا عمل ہے؟ فرمایا من فرح بنا فرحنا بہ، فرمایا جو ہمارے ذکر سے خوش ہوتا ہے ہم اس بندے کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ خوش ہو جاؤ، آپ کو خوش دیکھ کے حضور خوش ہو جائیں، جھنڈے لگائیں، جھنڈیاں لگائیں، محفلیں کریں، نعتیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اور دھوم مچا کر درود السلام تو پڑھیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بے شک ایک ہلاک مرتبہ پڑھیں اور ضرور پڑھیں، لیکن اصل جو چیز ہے نا میلاد میں، وہ حضور کی نبوت کا چرچا ہے، حضور کی نبوت کا چرچا ہے، وہ دنیا کو بتانا ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ وہ باہر جھنڈا لگا کے ایک لگا کھڑا ہے جی حضور کا جھنڈا، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ جھنڈا لہرا لہرا کے کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، بتیاں چمک چمک کے کہہ رہی ہیں محمد الرسول اللہ، محفلوں کا سارا خرچہ بتا رہا ہے محمد الرسول اللہ، سارے جلوس میں شرکت بتا رہی ہے محمد الرسول اللہ۔ جب آپ جلوس میں آتے ہیں، 12 ربیع الاول کو یہاں سے جلوس جائے، جب آپ جلوس میں جائیں گے تو جلوس میں آپ کا اٹھنے والا ہر قدم کہے گا محمد الرسول اللہ، جلوس میں جاتے ہوئے آپ کی ہر سانس کہے گی محمد الرسول اللہ۔ حضور کے نام کا نعرہ لگائیں، حضور کے نام کے بینر لگائیں، حضور کے نام کا چراغاں کریں، حضور کے نام کی جھنڈیاں لگائیں، حضور کے نام کی خیرات کریں، حضور کے نام پہ صدقہ کریں، اور پورے ربیع الاول کے اندر ہر گھر میں ہی نہیں پوری دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، جہاں میں محمد الرسول اللہ کا پیغام عام کریں گے، مشن ہے، یہ صرف جشن نہیں ہے، یہ مشن ہے۔ ہم نے محمد الرسول اللہ کا ڈنکا بجانا ہے، ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، آؤ مان لو، آؤ مان لو۔ غیر مسلم لوگوں کو پیغام پہنچ جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیں گے، اور ہوتے ہیں
خوش نصیب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ساری دنیا کے اندر محمد عربی کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.